کر دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے ملکوں کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھے تھے، جب وہ خط ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے جو روم کا بادشاہ ہے، جب اس نے دیکھا خط کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہرقل تو حکمران ہے، تو اسلام کو قبول کر لے، اللہ رب العزت تجھے عزت سے نواز دے گا، تو اسلام کی دعوت کو قبول کر لے، اللہ رب العزت تمہیں اس دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرے گا، تمہیں آخرت کے اندر بھی عزت عطا کرے گا۔ جب ہرقل نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ یہ خط بھیجنے والا کون ہے، اوپر لکھا تھا محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے خط آیا ہے۔ ہرقل نے پوچھا کہ اس خط کو مکہ سے آنے والے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو محمد کے بارے میں ہمیں کوئی حالات بتا دے، کوئی مکہ کا رہنے والا تلاش کیا جائے۔ وزیروں نے جا کر دوڑ لگا دی، شہر کے اندر جا کر خبر لائے کہ یار اللہ اپنے بادشاہ سے کہنے لگے ہاں ایک مکہ کا رہنے والا تاجر موجود ہے جو ایک تاجر قافلہ لے کر آیا ہے، تجارتی قافلے کے ساتھ اور بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، فرمایا اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ جب ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا، یہ ابو سفیان اپنی زبان سے یہ واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہرقل کے دربار میں مجھے بلا دیا گیا، جب میں پیش ہوا ہرقل نے کہا کہ اے ابو سفیان ذرا یہ بتا کہ محمد سے تو واقف ہے؟ یہ مکہ کے اندر جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا محمد ہے اس کی تاریخ سے تو واقف ہے، اس کے خاندان سے تو واقف ہے، اس کی نسب سے تو واقف ہے؟ کہا ہاں میں سب کچھ جانتا ہوں۔ کہا یہ میرے سامنے بیٹھ گیا، باقی قافلے والوں کو پیچھے بٹھا دیا۔ ابو سفیان سے وہ ہرقل کہتا ہے کہ میں جو سوال کروں گا آپ نے مجھے سچ سچ بتانا ہے، اس نوجوان کے بارے میں، اس محمد کے بارے میں مجھے حقیقت بیان کرنی ہے۔ اور پیچھے والوں سے کہہ دیا جب یہ جھوٹ بولے گا تو پیچھے مجھے ہاتھ سے اشارہ کر دینا۔ سب نے یہی کیا۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ جب ہرقل مجھ سے سوال کرتا ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اگر میں نے سچ نہ بولا، پیچھے کسی نے ہاتھ ہلا دیا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو میری عزت ختم ہو جائے گی، میری سرداری پر آنچ آ جائے گی، میری عزت ختم ہو جائے گی، اس لیے مجھے سچ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ ہرقل نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس محمد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ عزیز دوستو بھائیو، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جاؤ، سارے بتوں کے سامنے ریزہ نہ ہو جاؤ، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ ابو سفیان کہتا ہے ہرقل نے اپنا سر سے اشارہ کیا، یہ تو بالکل ٹھیک کہتا ہے وہ، یہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرا وہ کیا کہتا ہے؟ ہرقل کہتا ہے، ابو سفیان سے پوچھتا ہے اور کیا وہ کہتا ہے کہ سارے مسلمان باندھ کر آپس میں بھائی بن جاؤ، یہ قبیلے ختم کر دو، یہ برادریوں کے نام استعمال کرنے بند کر دو۔ سارے مسلمان، نہ کسی کی زبان کی تفریق ہے، نہ کسی قبیلے کی تفریق ہے، سارے کس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ایک ہی محمد کے غلامی کے اندر سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ برادریوں نے تو قتل و غارت کرائے ہیں، ان برادریوں نے تو افراتفری پھیلائی ہے، یہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ عزیز دوستو بھائیو، میرا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، اس اسلام نے پوری دنیا پر غالب آ کر رہنا ہے۔ ہرقل کے دربار کے اندر کوئی مسلمان موجود نہیں، ابو سفیان بھی اسلام کا دشمن ہے اس وقت، ہرقل بھی اسلام کو ماننے والا نہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے دین کو کس طرح پھیلاتا ہے کہ کافر کی زبان سے کافر کو دعوت اسلام کی دی جا رہی ہے، کافر کی زبان سے اس کافر کو اسلام کے دائرے میں لانے کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے۔ عزیز دوستو بھائیوں، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس نے دنیا کے ہر باطلوں پر غالب آ جانا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ مشرکوں کو ناگوار گزرے گا، تم اسلام پر عمل کرو گے، یہ تم سے ناخوش ہو جائیں گے، تم اسلام کی بات کرو گے
یہ تمہاری امداد بند کرنے شروع کر دیں گے، تم اسلام کو نافذ کی بات کرو گے، یہ تمہارے ساتھ رابطہ ختم کر دیں گے، یہ تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی دھمکی دے دیں گے۔ عزیز دوستو بھائیو، اسلام کو ماننے والا، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا، ایک قرآن کو سینے سے لگانے والا کبھی باطل کے سامنے جھکتا نہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ڈٹ جاتا ہے، زلیخا کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر اس کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ دروازے بغیر چابیوں کے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب بن ابی طالب کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، معاہدہ ختم کر دیا جاتا ہے، ان سے ناطقہ ختم کر دیا جاتا ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ جو محمد کے ساتھ لین دین کرے گا اس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا، جو محمد کے نظام کی بات کرے گا اس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ عزیز دوستو بھائیو، وہ معاہدے ٹوٹ گئے، وہ عہد ٹوٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے اسلام